بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ اردو 11ویں جماعت کی پہلی نظم حمد، امیر مینائی کی لکھی ہوئی۔ ہم اس کا پہلے نظم پہ ایک نظر، یہ مختصر سی ہے، اتنی 6 شعر اور کوئی لفظ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ نظم کا خلاصہ جو تشریح کے لیے آپ کو شعروں کے مفہوم بھی اسی ترتیب سے اسی میں مل جائیں گے۔ آپ کو خلاصہ یاد ہو گیا تو آپ کو شعر کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اور صاحب لامکاں ہے، لاکھ پردوں میں رہ کر بھی وہ ذات قدیر اپنی صفات کے جلوے دکھا رہی ہے۔ وہ ایک سربستہ راز ہے، وہ سب کی تنہائیوں کا ساتھی اور ہر محفل کی جان ہے۔ وہ رب العالمین ساری مخلوق کا میزبان ہے اور ہر بندہ مومن کے دل کا مہمان ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ باغ ہستی میں رنگ و بو اسی کے ہیں اور اسی کا دست قدرت اس کی آبیاری کرتا ہے۔ اے امیر، اللہ تعالیٰ ہی اصل رازداں ہے، جس نے ہر محرم کو بھی ایک راز بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ چیزیں ہیں جو حوالے کے طور پہ آپ لکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیاتین جو ہیں اور ان کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ اب جو لکھ سکتے ہیں وہ عربی لکھیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو نہیں لکھ سکتے ہیں ان کے لیے محض وہ ترجمہ جو ہے وہی یاد کر لیں اور وہ حوالے کے طور پہ ہو گیا۔ اسی طرح سورہ اخلاص، یہ بھی ترجمہ اس کا یہاں نہیں ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کا برابر کا نہیں۔ تو یہ ترجمہ چونکہ وہ ہم تشریح میں دوبارہ جائیں گے تھوڑا سا، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کہاں استعمال ہوں گے۔ اسی طرح جو نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ میزبان ہے، تو یہ سورہ رحمان کی جو آیہ کریمہ ہے اور اس کا ترجمہ بھی اس میں موجود۔ پھر علم کے اعتبار سے کہ محرم اور یہ جو باتیں ہیں اور سب کچھ جاننے والا، تو یہ آیت الکرسی کا جو حصہ ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی یہاں بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ حمد کوئی بھی لکھتا ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ یہ کسبی نہیں ہے، کوئی خود سے نہیں جان سکتا۔ اور اس کے آخر میں کچھ اشعار، اگر اس میں ہم ایک یہ حدیث قدسی ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے سن رکھی ہے، جہاں سمجھ میں آئے۔ مسلم ہے تجھی کو حکمرانی، کہ تیری سلطنت ہے جاویدانی۔ اور پھر یہ ایک اور حمد کے کچھ اشعار ہیں۔ خالق عالم شہنشاہ کبیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی شے، تو علیم ایسا ہے اور ایسا خبیر۔ لم یلد اور ولم یولد ہے تو، ذات تیری بے مثال و بے نظیر،
یہاں تک وہ حمد کے اشعار ہیں. یہ ایک اور حمد کا شعر. پھر وہ نطق کون پائے جو تجھ کو بیاں کرے، محرم ہے بارگاہ میں جلتا ہوا چراغ. تو یہ حوالے کے لیے مختصر سی چیزیں. اب آپ واپس آ جائیں تو ہماری جو نظم کے اندر اگر آپ کچھ چیزیں سمجھتے ہیں، یہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے. جہاں تو ہے کا مراد ہم لامکاں بھی لے رہے ہیں کہ اس جگہ پہ جہاں وہ ذات جلوہ گر ہے، اور دوسرا مقام و مرتبہ بزرگی، چونکہ اسی حوالے سے عمومی طور پہ ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ اس کا مطلب ہو گیا. اور کوئی جانتا نہیں ہے یہ بلا یحیطون بشیء من علمہ، جتنا کہ اس نے کسی کو عطا کر رکھا ہے. اور آگے جو دونوں شعر ہیں دو، ان میں خاص طور پہ موضوع یہی چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے حوالے سے اور اس کی صفات کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں جتنا بھی علم ہے. تو ذات پردوں میں ہے اور صفات ظاہر ہیں. تو لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، یہ بے پردہ ہونا اس کی صفات ہیں. اور 100 نشانوں پہ اتنی صفات کو دیکھتے بے نشان تو ہے وہ ذات گرامی، تو مطلب پردہ غیب میں ہے. اسی طرح خلوت مانی تنہائی میں، جب انسان تنہا ہوتا ہے جہاں ہم ہیں، تو قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا یہ مفہوم ہے کہ جہاں ایک بندہ ہے تو اس کے ساتھ دوسرا وہاں خدا ہے، 2 ہیں تو تیسرا وہ ہے، 3 ہے تو چوتھا وہ. تو کوئی جگہ کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اس کا ساتھ نہیں. اور جلوت محفل کو کہتے ہیں. تو محفلوں میں بھی جہاں بھی ہے وہ سب کے ساتھ ہے. پنہاں کے معنی چھپا ہوا، پوشیدہ، اور عیاں کے معنی ظاہر ہیں. تو ظاہر صفات ہیں، چھپی ہوئی اس کی ذات ہے. پھر یہ یہاں یہ جو ہے یہ موضوع تھوڑا سا مشکل ہے بچوں کے لیے. نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزباں تو ہے مہمان. میزبان تو سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اسی کا دیا سب کھاتے ہیں، اسی کا عطا کرتا سب کچھ، جو کچھ بھی ہے پوری مخلوق وجود سے لے کے اس کا قیام تک سب کچھ. مہماں والی بات اصل حمد میں یہ لفظ مہماں شعری ضرورت کے لیے، وہ وزن کے لیے میم یہ ہے، میم الف اور غنہ اس طرح سے آنا تھا. یہ درست نہیں ہے جو آپ کتابوں میں ہے. یہ مہمانی اس کی مشکل ہے، لیکن اس کی ایک نقطہ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے آپ کسی بھی مخلوق کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کی جزا اللہ تعالیٰ کی ذات دینے کو تیار ہے، اور یہ وہ فرماتی ہے. تو گویا ایسے ہے کہ آپ کسی کی بھی مدد کرتے ہیں اس کی مخلوق میں سے، اس کا جو صلہ ہے وہ ذات دیتی ہے، ایسے جیسے اس پہ احسان کیا گویا اس کی. اور یہ ایک حدیث قدسی کی طرف اشارہ چونکہ اس میں ہے کہ قیامت کے روز کسی سے اللہ تعالیٰ یوں فرمائے گا کہ میں تمہارے پاس آیا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، اور ایسے. اور وہ ظاہر ہے بندہ حیران ہوگا کہ مالک کب میرے پاس آیا. تو وہ پھر کوئی بندہ سامنے کرے گا کہ گویا یہ آتا ہے. تو ایسے اس سے بھی زیادہ اگر بات کو اور سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں، یعنی یہ کہ وہ بندوں کے در پردہ آپ اس کی مدد کرتے ہیں کسی بندے کی، تو گویا وہی بندہ وہ آیا. اس کی وجہ یہ کہ یہ حدیث مبارکہ کا پھر مفہوم ہے کہ جب تک کسی کا رزق کسی کے پاس پہنچا نہیں دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس سوالی کے دل میں یہ بات ہی نہیں ڈالتا کہ اس کے پاس جائے. یعنی جب جاتا ہے تو اس کا حصہ وہاں پہلے پہنچ گیا ہوتا ہے. تو یہ بات بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے. اور آخری اس میں حتمی بات چلے کہتے ہیں کہ جناب سیدۃ الزہرا ان کی یہ طریقہ کار تھا کہ جب کوئی چیز صدقہ خیرات کرتی تو جو بھی سکہ یا کوئی چیز ہے اس کو خوشبو لگاتی تھی. اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ جب کوئی کسی کو دیتا ہے، آپ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو دینے والے اور لینے والے کے درمیان میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو گویا وہ چیز، وہ رزق جو بھی آپ اللہ کا دیا ہوا وہ اس کی راہ میں دیتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پھر وہ کسی سوالی کے. تو یہ بات بھی کہ اس کو لے کے وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ کچھ حد تک حل ہو گیا. یہ جو اگلا شعر ہے رنگ تیرا چمن میں بھی رنگ، یہ چمن سے مراد پوری کائنات ہے، دنیا ہے، زندگی ہے.
سارے انسان سب نعمتیں، وہ رنگ و بو کے سارے معاملے، تو اس کو پیدا بھی اسی نے کیا، وہی اس کو حیات بخش رہا ہے، اس کو ہر لمحہ اس کو جو رزق درکار ہے وہ دیتا ہے۔ اور رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں، ہر وہ شے جس کی مخلوق کو ضرورت ہے وہ رزق ہے۔ آخری شعر ظاہر ہے یہ تشریح کے لیے عام طور پہ نہیں آتا، لیکن بات اس میں جو کہی کہ رازداں بس وہ ایک ہی جانتا ہے، وہ کل علم تو پھر اسی ذات کو ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کوئی جانتا بھی ہے تو اس ذات کے مقابلے میں تو عالم جاہل برابر ہو گئے اس معاملے میں، جاننے والا نہ جاننے والا، اس کی کوئی نہ جاننے والے کی کوئی تھی، وہ الگ معاملہ ہے کہ وہ کوئی تقاضۂ کرم سے کوئی معاملہ کرے۔ بہرحال یہ مختصر سا تعارف، باقی کتابوں میں آپ تشریحات پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی حوالے اچھے لگتے ہیں وہ یاد کیجئے، لیکن پڑھنا درست ہو جائے، ایک دوسرا مفہوم اس کا آپ سمجھ سکیں، اور مفہوم ہم نے وہ خلاصے میں ہر شعر کا اسی ترتیب سے وہ موجود ہے۔ جزاک اللہ سننے کے لیے، اور امید ہے کچھ مدد اس میں حمد کے معاملے میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔